تو کوئی جادوگر، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، اس نے تباہ و برباد کر دیا ہماری عزتوں کو، ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو، ہمارے ایمان کو، پیسے کو، یہاں تک کہ عصمتوں کو برباد کر دیا ان 2 نمبر قسم کے جادوگروں اور ڈونگی بابوں کے پاس، جو آج موضوع ہے ہمارا خاص طور پر۔ کالا جادو یا جادو یہ ایگزسٹ تو کرتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے ایک، اور دوسرا پھر یہ کہ جب یہ جواب آتا ہے کہ ہاں جی ایگزسٹ تو کرتا ہے، تو پھر لوگوں کو ایک جواز مل جاتا ہے یہ کہنے کا کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں نا مجھ پر ہوا ہے، خود علامہ صاحب نے کہا ہے ہوتا ہے جی۔ تو ایک یہ بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا، پھر یہ بتائیں کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہر چیز جو غلط ہو رہی ہو اس کے بارے میں یہ قیاس یا گمان کر لینا کہ یہ کالا جادو ہے، چونکہ خود علماء نے کہا ہے کہ ہوتا ہے بھیا؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہرحال یہ تو جو آپ نے پہلا جملہ فرمایا کہ یہ تو جادو برحق ہے، صحیح، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ صحیح، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ اس میں کچھ جادوگر تھے، وہ جادو کراتے تھے، یفرقون بین المرء والزوجہ، اور میاں بیوی کے درمیان تفریق کراتے تھے۔ خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی معوذتین، ان کے شان نزول میں اکثر مفسرین کرام نے یہی فرمایا کہ لبید بن عاصم جادوگر اور اس کی بیٹیوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کرایا، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے، تو جو کار نبوت ہے اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آپ کے جسم کے اندر اثرات محسوس ہوئے، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھیجا، اور ایک کنویں میں سے آپ ایک بنا ہوا تھا گڈا سا جیسے ہوتا ہے، اس کے اندر سوئیاں لگی ہوئی تھی، اور اس کے اندر تو آپ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ 11 آیات طیبات نازل فرمائیں، اور اس کے بعد وہ ایک ایک گرہ جو ہے وہ کھولتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو آزاد کر دیا۔ تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود موجود ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وسیم بھائی، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے لوگوں کے ذہن کے اندر جو سب سے چیز واضح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دماغوں کے اندر ہے کہ بھئی کالے جادو کو کالا ہی توڑ سکتا ہے، جی صحیح ہے، گندے کے ذریعے گندہ ہی کرتے ہیں۔ بھائی اس کے اندر تو شرکیہ کلمات ہیں، اس کے اندر تو کفریہ کلمات ہیں، اس کے اندر تو وہ گندے کام کیے جاتے ہیں کہ جو انسان کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے ہیں، اور آپ کیسے کر سکتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ کالے جادو کا توڑ کالا ہی ہے، تو پھر تو نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، سارا نظام، یہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذیشان نازل فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا نخواستہ کمزور ہے، اور جادوگروں کے کلام جو ہے وہ طاقتور ہے۔ تو یہ تو سارا دین اسلام کو آپ لپیٹ کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے، ہو جائے جادو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے یہ ہمیں معوذتین عطا فرمائی ہیں۔ اور بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور ہر رات بستر پر جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے، قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، رب الناس پڑھتے، ہاتھوں پر پھونکتے، پھر جہاں جہاں بدن پر جو ہے ہاتھ جاتا وہاں پھیرتے، 3 مرات 3 مرتبہ ایسا کیا کرتے تھے۔ آیت الکرسی ملتی ہے، دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ دوسرا ایک سب سے بڑا جو وظیفہ پرانا صدیوں سے چلا آ رہا ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان بزرگوں سے اتنا قدیم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات انہوں نے نکالی ہیں، سلیکٹڈ آیات ہیں، جو خاص طور پر جادو کے لیے، سحر کے لیے، بندش کے لیے، اثرات کے لیے، نظر بد کے لیے ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، لیکن سلیکٹڈ آیات ہیں۔ اس کو پرانے زمانے کے اندر آغا ہمارے یہاں کہتے تھے سی و سے آیات، سی و سے آیات، 33 آیات، 33 آیات، یہ ہمارے یہاں پرانے بزرگوں سے، اور ہمارے گلہار شریف والوں نے باقاعدہ اس کو بعد میں اس کو شائع فرمایا، تو اب اس کو مختلف ناموں سے بازار کے اندر منزل کے نام سے بھی بکتی ہے، لیکن اصل یہ پرانی صدیوں سے سی او سے آیات جو ہے 33 آیات، آپ اس کو پڑھ لیں وسیم بھائی، اثرات، جادو، بندش، معوذتین پڑھیں، آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ میرے مالک و مولا سے بڑھ کر کائنات کی کوئی طاقت، کوئی قوت کچھ نہیں کر سکتی۔ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یمسسک بخیر فلا راد لفضلہ۔ یہ ایک بندے کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے
تو کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے اگر خیر ہے تو کوئی بندہ اسے روک نہیں سکتا ہے۔ تو کوئی جادوگر، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، اس نے تباہ و برباد کر دیا ہماری عزتوں کو، ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو، ہمارے ایمان کو، پیسے کو، یہاں تک کہ عصمتوں کو برباد کر دیا۔ ان 2 نمبر قسم کے جادوگروں اور ڈونگی بابوں کے پاس، جو آج موضوع ہے ہمارا خاص طور پر، تو اتنے بڑے پلیٹ فارم سے اگر یہی نصیحت ہماری بہنیں لے لیں تو میں سمجھتا ہوں وسیم بھائی یہ جو چند گھڑیاں ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں وہ قبول و منظور ہو جائے کہ خدا کا واسطہ ان لوگوں کے پاس مت جائیں۔ اگر آپ کو شک ہے بھی ایسا کچھ ہو تو معوذتین پڑھیں اور وہ آیات آپ معوذتین پڑھیں، یا کسی اچھے عالم کے پاس چلے جائیں آپ، وہ آپ کو کوئی اچھی چیز دے دیں گے۔ جو قرآن و حدیث کا تعویذ ہے یا کوئی چیز ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اور زندگی میں ہر چیز جو بری ہو رہی ہے وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ تو آپ نے صحیح فرمایا، میرے ذہن سے نکل گیا، یہ تو آپ کا خاص موضوع ہے کہ کسی کے سر میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں کرایا کچھ، ٹینشن بنی ہوئی ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے گھر کے اندر، بولا کسی نے کچھ کروا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ڈونگیوں کے پاس تو جب بھی جائیں گے تو یہ تو کہیں گے ہاں کالا ہو گیا ہے، پیلا ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے۔ یہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی جسمانی مرض ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کہا تو پھر تو دکان بند، ختم، کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو لوگوں کو نفسیاتی کرو، اور جتنا توہم پرست کرو گے اتنا زیادہ آپ کی دکان چلے گی۔